بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عاطف چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ۔ جی جناب، آج کی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا جیسا چینل ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں، تو اس وقت دنیا میں کیا کوئی اسلامی ریاست ہے؟ یعنی صحیح معنوں میں اگر ہاں، اسلامی ممالک تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا ملک جس میں واقعی آپ کہہ سکیں کہ یہ جناب ریاست جو ہے یہ ریاست مدینہ کی طرز پر ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پر اسلام کے قوانین ہیں، وہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہاں، جذباتی پن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے دکھایا گیا، کیونکہ اسلام کا سمپلی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ عبادات کے ساتھ صرف تعلق ہے، تو عبادات کے اوپر تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اگر آپ لیکچر سنیں تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ عبادات کے اوپر تو جناب آپ کو جو ہے کسی بھی کنٹری کو، کسی بھی طاغوتی طاقت کو، یہ صہیونیوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری طرف سے آپ جتنے مرضی روزے رکھیں، آپ جتنی مرضی تسبیحات پڑھیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ جو مرضی کریں، لیکن جو یہ معاشی نظام ہے، جو اسلام کا مکمل آپ نظام چاہتے ہیں، وہ نہیں لے کر آئیں گے آپ۔ تو یہ تو ہر جگہ پہ یہ چیزیں تو چل رہی ہیں۔ اصل تو اسلام ہے کہ ہر چیز، وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پورے کے پورے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اس سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید قائد اعظم علامہ اقبال جو خواب دیکھا تھا انہوں نے ایک ریاست کا، جو اسلامی طرز پہ ایک ریاست ہونا تھی، اس قدر شاعری اقبال نے لکھی، ایک پورا بندہ مومن کی جو تعریف ہے انہوں نے اپنی شاعری میں کی۔ انہوں نے بتایا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، انہوں نے ہر نظام، نہ صرف معاشرت، معیشت، تجارت، یہ گو کہ ہر چیز کو انہوں نے واضح کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ اور ایکچوئل یہ ملک بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ایک دنیا میں ایک ایسا ماڈل پیش کیا جائے، اور جس کی ایک واضح مثال جب قائد اعظم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا آئین کیا ہوگا آپ کے ملک کا، تو جب ان کا یہ جواب آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں آئین بنانے کی ضرورت نہیں، جو آج سے 1400 سال پہلے جو اللہ کی کتاب میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آئین، جو مدینہ میں لاگو ہوا پہلی جب ریاست مدینہ بنی، تو وہی ہمارا قانون ہے۔ تو یہ تھی وہ سوچ، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ ایک چیز کو مان لیں کہ پاکستان آزاد تو ہوا، لیکن اس کے چند سالوں بعد اس پر دوبارہ قبضہ ہو گیا، بس صرف کیا ہے کلر تبدیل ہوا، یعنی پہلے گورے تھے، پھر کالے آ گئے، اور وہی کام جو اس دور میں ہوتے تھے وہی ان لوگوں نے کیے۔ یعنی انہوں نے بھی ان پڑھ جاہل قسم کے مولوی جو مسلط کیے ہوئے تھے، اب ہمارے اوپر کیا ہے، آپ لوگوں پہ وہی ان پڑھ جاہل قسم کے ملا ہیں۔ یعنی آپ ہمارے بچوں کو مدرسوں میں، یعنی آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، جو ہم سے سینئر ہیں، جو ہم سے جونیئر ہیں، جو بھی ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ کیا ہماری مساجد میں، ہمیں صرف یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ معلوم ہے کہ مولوی جو ہے رٹا لگا کے جناب قرآن پڑھا دے گا رٹے کی طرز پہ، بچوں کو نعتیں پڑھا دے گا، بچے کو وضو کرنے کے طریقے بتا دے گا، اور چند ایک چلے اور اچھی چیزیں تھوڑی سی بتا کے، تو اصل چیز یہ ہے کہ نہ اس کو جو ہے وہ مکمل طور پہ معاشرت سکھائی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہاری جو شادی شدہ زندگی ہے اس میں تم نے کیسے جو ہے سروائیو کرنا ہے۔ اگر آپ کے پڑھا لکھا بندہ مولوی ہوتا، لیکن وہ مولوی تو اس ریاست کو چاہیے نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ مولانا آ جاتے، ڈاکٹر اسرار جیسے مولوی اگر مساجد میں ہوتے، علماء کرام، تو پھر تو کیا ہوتا؟ پھر تو جناب آپ کے یہ جو پٹواری ہیں، یعنی جن کو آپ فخر سے ملواتے ہیں، آپ لوگ ملتے ہیں کہ یہ جی پٹواری، بلکہ مولانا حضرات تک ملوائیں گے آپ کو، یہ ماشاء اللہ جی پٹواری صاحب بہت انہوں نے کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ بتاؤ جناب کہ یہ پٹواری ہے، یہ حرام کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے بولو۔ اسی طرح ایک تھانے دار جب ملتا ہے، اس کے جناب آگے پیچھے پروٹوکول اس کو دیے جاتے ہیں۔ ایک جو آرمی کا میجر ہوتا ہے اس کو پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، جس فیملی میں چلے سارے فیملی والے جناب اس سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ کو سوشل بائک آؤٹ کرنا چاہیے اگر آپ واقعی ایماندار، اس اللہ سے خوف رکھنے والے لوگ ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ
تو یہ ہیں وہ ڈرامے، یہ ایسی ذہن سازی اس لیے کی گئی کہ جب آپ کے وہ ڈفرز جو ہے وہ مسلط ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ ڈفرز کے اوپر ہو۔ اب یہ کیوں اوپن ہو گئے ہیں، کیوں لوگوں کے ساتھ یہ غصے میں آ رہے ہیں، کبھی کسی کو غداری، یہ تو ہمیشہ سے غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، یہی وہ ان پڑھ جاہل ترین لوگ، فیض احمد فیض کو جناب ایک پڑھے لکھے شاعر کو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹا، حبیب جالو کو بانٹا، جو لوگ ان سے زیادہ پڑھے لکھے سوچنے والے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے سوچنے والے تھے، غریب عوام کے لیے، وہ جناب یہاں غدار ہیں، اور جنہوں نے صرف یہاں پر سرکاری جابز کرنی ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس سسٹم میں رہنا ہی نہیں، اور اسی لیے اس سسٹم کو، اس کے آئین کو، قانون کو سیٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہاں پر جو ہے ان کی عیاشیاں، اور پھر انہوں نے اپنے اتنے پاؤں اب جما لیے اس مافیا نے کہ ان کو نکالنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ کرنا، لیکن وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس عالم ہوتے، استاد ہوتے، استاد جناب آپ کو رٹا سسٹم سے انہوں نے نکلنے نہیں دیا۔ وہ پچھلی حکومت نے ایک لگایا تھا ون کریکولم، کیا تھا، ون نیشن ون کریکولم، تو وہ ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ سیرت النبی پڑھانا شروع کیا، وہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ نہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سیرت النبی سے مراد کیا ہے، نبی پاک کی زندگی، وہ بچوں کو مکمل پتہ چل جائے گی، یعنی آپ کا بچہ، ہم نے دین کیا سیکھا ہوا ہے، ہمیں صرف دین کا یہ پتہ ہے کہ کلمہ پڑھیں، جمعہ کی نماز پڑھیں، روزانہ ماں ہمیں کہہ دیتی ہے جی قرآن کی تلاوت کریں، اور بعض جگہ پہ تو میں نے دیکھا ہے اتنی بحث ہوتی ہے کہ کیا ضرورت ہے جی ترجمہ، بس آپ ثواب کمائیں، تلاوت کریں، قرآن سمجھنے کے لیے ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں فرمایا کہ اسے سمجھ سمجھ کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے، اور یہاں مولوی کیا کہتا ہے کہ قرآن کو اگر اپنے طور پہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو سمجھ سکے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں، جو ہے بچے کو پتہ ہو، یعنی بچے بل گیٹس کی اور بہت ساری کتابیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ زندگی کے بارے میں بہت ساری، میں نے اسٹوڈنٹس کے پاس، بچوں کے پاس کتابیں دیکھی ہیں کہ جی جس میں کامیابی، موٹیویشنز ملتی ہیں۔ قرآن سے بڑی موٹیویشنل بک کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے اچھی کتاب دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوتا ہے، اور زندگی کے ہر ہر رویے کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کر دیا ہے، تو مومن کے لیے تو جناب یہ پاکٹ میں بھی کتاب ہونی چاہیے۔ اور آج کل تو بلکہ آج کل مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے، اگر آپ جائیں، بلکہ یہ میرا چینل ہے جس پہ قرآن کی سب ویڈیو اپلوڈ ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ 25 اور 35 سال کے درمیان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ویورز ہیں، تو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ دین کی طرف، یعنی انہوں نے تو دین سے متنفر کر دیا تھا، یا انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ لوگ دین کے نام پہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یعنی غیر مسلم کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے مارنا ثواب ہے، اور یہ کس نے پھیلایا؟ مولویوں نے، ٹھیک ہے، کیونکہ جاہل مولوی ہیں، اور یہ صرف مولوی نہیں، ان کے پیچھے جو ہینڈلر ہیں، جو اصل اس ملک کی پوری تباہی کے ذمہ دار ہیں، یعنی آپ کو سچ بول سمجھنے نہیں دیتے، جذباتیت، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرے۔ تو بہرحال میں جو اصل ٹاپک یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا، ہمیں اپنے ملک کو بدلنا ہے، اس کے لیے قربانیاں تو دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رویے صحیح کریں، ایسے لوگوں کو ڈسکریج کریں جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، میرا سگا بھائی بھی کیوں نہ، آپ کا سگا بھائی کیوں نہ، اگر وہ حرام کھاتا ہے اس کے منہ پہ کہیں یہ حرام کھاتا ہے، یعنی ان کی سے مرعوب ہونا چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس آرمی کا آفیسر کوئی خاندان میں آ جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر، یعنی وہ آصف غفور صاحب کی کیا بات تھی کہ وہ آگے جب ایک جج نے کہیں غلطی سے وہ پھانسی کا اعلان کر دیا جی جنرل مشرف کو پھانسی دی جائے، تو وہ آگے جی یہ ہماری انٹیگریٹی کے اوپر حملہ ہے۔ بے غیرت، تم لوگوں کی انٹیگریٹی ہے کیا؟ اگر تم لوگوں کے پاس انٹیگریٹی ہوتی تو اس ملک میں کیا یہ حال ہی نہ ہوتا جو ہو رہا ہے؟ یعنی اس ملک کی غیرت کا سودا ہی نہ ہوتا، اس ملک میں غربت نہ ہوتی، اس ملک میں غیر آئینی صورتحال نہ ہوتی، اس ملک میں لوگ ایک دوسرے کا حق نہ چھینتے۔ یہ تم لوگوں کے اندر جو ہے انٹیگریٹی کی کمی تھی، جس وجہ سے اس ملک کا یہ حال ہوا ہے، تو یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔